جب مدینہ قافلہ پہنچا، بشیر ابن جزلم کو مولا سجاد نے کہا جا کے اعلان کر دے مسجد نبوی میں حسین مارے گئے۔ بشیر نے اعلان کیا یا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، اے مدینے والو اس کا نام پلٹ کے یثرب کر دو۔ او یثرب والو، جس نبی کی وجہ سے مدینۃ النبی کہا تھا اسی نبی کے نواسے کو مار دیا مسلمانوں نے، اس کا نام پلٹا کے دوبارہ یثرب کر دو۔ او یثرب والو، حسین کربلا میں مارے گئے۔ حسین بس یہ سننا تھا۔ جناب ام البنین نے اپنے پوتے کو بلایا کہ ذرا کچھ دیر کے لیے مجھے مسجد نبوی لے چل۔ بی بی نے سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، آئیں مسجد نبوی۔ آنے کے بعد کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ تاریخ کہتی ہے ابھی تک بی بی رو نہیں رہی، اونچی آواز سے، بلند آواز سے رو نہیں رہی، بی بی کے سر پہ برقع۔ کہا کہ اے بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ کبھی بھی آپ کو نہیں پتا؟ کہ نہیں تو مجھے بتا کون سا حسین مارا گیا؟ کبھی بھی نواسہ رسول حسین مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا۔ بس ایک مرتبہ جناب ام البنین نے سنا اور ایک مرتبہ تڑپ کے سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہ نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ کہا بشیر میں مان نہیں سکتی کہ علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا۔ کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، زمین پہ گر گئے۔ کہا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، میں مان ہی نہیں سکتی گرز کا وار عباس نہ روک سکے۔ تجھے کیا پتا عباس کیا تھا؟ عباس شیر تھا، وہ گرز کا وار روک سکتا تھا۔ بشیر نے کہا نہیں بی بی عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین تڑپی زمین پہ گر گئی، ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے رونے لگی کہ جی واہ عباس ہو، واہ عباس ہو۔ جب تڑپنے لگی بشیر نے کہا کیا بات ہے بی بی؟ عباس کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی۔ کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا، تو کہتا میرا شیر بیٹا گھوڑے سے گرا، جب وہ گرا اس کے بازو نہیں تھے۔ جب کوئی شاہ سوار گرتا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مجھے بتا میرے بیٹے کا چہرہ زمین پہ پہلے لگا تھا یا سینہ؟ بی بی بہت تڑپی۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے پوتے سے کہا مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل۔ بی بی قبر کی پائنچی میں بیٹھی کہ بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا، عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، پہلے میرا عباس مارا گیا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا، عباس نے بے وفائی نہیں کی۔ پھر بی بی نے اپنے ہاتھ سے 4 قبریں بنائی، کہا یہ میرے 4 بیٹے، پہلے کہا عباس کی قبر ہے، یہ جعفر کی، عبداللہ کی، عثمان، سب کی قبریں بنائی۔ پھر ایک مرتبہ کہا میرے شیرو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ بی بی نے پھر 5ویں قبر اپنے ہاتھ سے بنائی، کہا یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے، میں اپنے مولا حسین پہ گریہ کروں گی کیونکہ ان کی ماں نہیں ہے۔ بی بی نے بڑا گریہ کیا، اٹھی، کہا کہ بیٹا ذرا مجھے روضہ رسول پہ لے چل، بی بی زینب پہنچ گئی ہوں گی۔ جیسے ہی روضہ رسول پہ آئیں جناب زینب موجود تھی، میں بھی 2-4 منٹ 5 منٹ لوں گا مصاحب میں۔ بی بی آئیں، جب دیکھا نا بی بی نے، اس وقت بی بی کی بینائی بہت کمزور تھی، نہیں دیکھ پاتی تھی۔ ایک مرتبہ جب پوتے نے کہا سامنے بی بی زینب ہے، بی بی فوراً زمین پہ بیٹھی، کہا بی بی میں آپ کو اپنے مولا حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں۔ جناب زینب نے کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں، کہا میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان، مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دو، مجھے عباس کا نہیں حسین کا پرسہ دو۔ ایک مرتبہ تڑپی، جناب زینب نے کہا اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں، سامان کھولا، ایک مرتبہ علم کا پھریرا نکالا، کہا اماں یہ آپ کے بیٹے عباس کے علم کا پھریرا، پورے علم کے پھریرے پہ تلواروں کے نشان، نیزوں کے نشان، صرف 2 ہاتھوں کے نشان تھے۔ بی بی نے کہا مجھے یقین ہو گیا میرے بیٹے نے وفا کی ہے۔
بس بھائی میں تمام کر دیتا. بی بی اٹھی. ہر روز بی بی کا معمول تھا, بی بی اٹھتی اور آنے کے بعد جنت البقیع میں بیٹھ جاتی, 4 قبریں بناتی, کہتی میرے شیروں میں تم پہ نہیں رہوں گی. بی بی مرثیہ پڑھتی. شیخ عباس قمی نے مرثیہ لکھا ہے, روایت کے الفاظ ہیں سارے مدینے والے جمع ہو جاتے, اس بلند آواز سے بی بی روتی, اس بلند آواز سے گریہ کرتی کہ سارے مدینے والے رونے لگتے. یہاں تک کہ مروان خود آیا کہ میں سننا چاہتا ہوں کیا کہتی ہیں مرثیے میں. بی بی کہتی او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا. پھر بی بی دوسرا سوال کرتی جب میرا شیر بیٹا گرا تھا بتاؤ اس کے ہاتھ نہیں تھے, چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ لگا. مروان نے کہا اس بی بی کو زہر دلوا دو نہیں تو ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے گی. بس بھئی جناب ام البنین کے آخری لحظات ہیں, اگر سن سکے تو برداشت کیجئے گا. جناب فضہ کہتی ہیں میں فوراً جناب ام البنین کے پاس گئی, آخری لحظہ تھا. میں نے فوراً پوچھا بی بی ام البنین آپ علی کی زوجہ تھی, حسنین کو آپ نے پالا, زینب ام کلثوم کو پالا, کوئی ایک بات مجھے دے جائیے جو میری پوری زندگی کام آئے, کوئی ایک بات, ایک جملہ مجھ سے کہہ دیں جو میری پوری زندگی کام آئے. جناب فضہ کہتی ہے جناب ام البنین نے سر اٹھایا, مجھے مسکرا کے دیکھا, کہا فضہ یہ جملہ یاد کر لو, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. بس یہ جملہ کہنا تھا. جناب فضہ کہتی ہے بی بی منقلب ہونے لگی, تڑپنے لگی, کہا ہائے میرا مولا پیاسا مارا گیا. اجرکم اللہ میں نے تمام کر دیا. بی بی اس کے بعد پھر احتضار میں چلی گئی. جناب فضہ کہتی ہے کہ میں گئی, میں نے جا کے امام سجاد کو, علی کے سارے پوتوں کو بتایا. جناب ام البنین آخری لحظات میں مولا سجاد خود آئے گا ہٹ جاؤ, میں اپنی دادی کا اہتمام خود کروں گا. میں کہوں گا بی بی ام البنین آپ کی عظمتوں کو سلام. اتنے امام آپ کے سامنے موجود, اماموں کے بیٹے موجود, لیکن بی بی ذرا کربلا آ کے دیکھیں, لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال.